یوں تو پاکستانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن کچھ روایتی ڈشز اب بھی ایسی ہیں جو مقامی علاقوں تک محدود ہونے کے سبب زیادہ مشہور نہیں ہو سکی۔ انہی میں سے ایک سوات کی روایتی خوراک گونگڑی بھی ہے، جس کے چاہنے والے تو پورے خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، لیکن سوات میں اس کے دیوانے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ضلع سوات کی تحصیل چارباغ اور منگلور پور میں فروخت ہونے والی گونگڑی اس علاقے میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ 26 سالہ عظمت اللہ اور ان کے بھائی گونگڑی کے خاندانی کاروبار سے منسلک ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بازار میں فروخت ہونے والی یہ ڈش بھی گھر کی خواتین ہی بناتی ہیں۔ جی زما پلار دا 42 سال دا کاروبار کے چارباغ کے۔ میرے والد تقریباً 42 سال سے یہ کاروبار کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے چارباغ میں ہماری دکان تھی، والد نے وہ دکان چاچا کو دے دی اور ہم یہاں آ گئے۔ کم از کم 20-25 سال سے یہی ہے اور 15-20 سال چارباغ میں گونگڑی کا کاروبار کر چکے ہیں۔ گونگڑی میں تو مقامی لوبیا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مقامی گندم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب والی سخت ہوتی ہے اور مقامی لوبیا اور گندم پکنے میں آسان ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے تیار ہوتی ہے کہ ابھی لکڑی اور بورے کی مدھم آگ پر رکھ دی جائے تو کل صبح تک بن جائے گی۔ اس میں ہم اچھے اور مہنگے مسالے ڈالتے ہیں۔ آج سے 45 سال پہلے جس دکاندار سے مسالے خریدتے تھے، آج بھی اسی سے وہی مسالہ خرید رہے ہیں۔ یہ گھر میں خواتین بناتی ہیں، 7-8 خواتین مل کر تیار کرتی ہیں، لیکن میری والدہ اس کی سرپرستی کرتی ہے۔ بعض خواتین گندم صاف کرتی ہیں، بعض لوبیا۔ کچھ خواتین کے ذمے برتنوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کی دیکھ بھال میری والدہ، بیوی، بھابھی اور بہنیں کرتی ہیں۔ اس کی چکن یخنی الگ سے تیار ہوتی ہے، اسے ہم فروخت نہیں کرتے، صرف ذائقے کے لیے گونگڑی میں ڈالتے ہیں۔ لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ گونگڑی میں یخنی زیادہ ڈالا کریں، لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہ والد نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس میں مہنگے مسالے استعمال ہوتے ہیں، جس کی قیمت 8-9 ہزار روپے فی کلو ہوتی ہے۔ سردیوں میں دن مختصر ہوتے ہیں، لوگ باہر اتنا کھاتے نہیں۔ گرمیوں کے طویل دنوں میں لوگ موٹر سائیکل وغیرہ پر باہر گھومتے ہیں، یہاں آ کر سٹے کرتے ہیں۔ الحمدللہ گرمیوں میں کاروبار بہت بہتر ہوتا ہے، سردیوں میں اتنا کام نہیں ہوتا۔